کراچی کا المیہ یہ ہے کہ سب سے بڑا شہر ہے، لیکن اس بڑے شہر میں بڑے بڑے حادثات بڑے بڑے دکھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کراچی میں پچھلے دنوں ڈاکوؤں نے نجی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی جان لے لی۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں سفاک ملزمان نے لاریب کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کا موبائل فون نہیں ملا۔ مقتول کے والد نے بتایا کہ وہ بیسک اکاؤنٹنگ پر کتاب بھی لکھ رہا تھا، جس کا تمام ڈیٹا بھی موبائل فون میں ہی تھا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ڈکیتی مزاحمت اور اس کے بعد قتل، کسی بھی طرح کا کوئی رحم نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاصم، یہ کیا واقعہ ہے؟ مطلب ڈکیتی مزاحمت ہے، موبائل فون مطلب بھی گیا، جان بھی گئی، کسی طرح کوئی رحم نہیں، تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں مدثر، یہ لاریب یہ لاریب نہیں، اس سے پہلے بھی طالب علم بھی جو ہے وہ دوران لوٹ مار مارے جاتے رہے، اور اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ایک جس نے خواب سجائے ہوئے تھے، کتاب لکھنی تھی، تیاریاں جاری تھی، لیکن اس نے صرف اپنا موبائل بچانے کے لیے مزاحمت کی اور اس کو گولی مار دی۔ ایک میں بڑی ٹیکنیکل چیز آج آپ کو بتاؤں، آپ کی طرف سے ناظرین تک بھی، کہ دیکھیں جو لوٹنے کے لیے آتا ہے نا، وہ 200% ڈرا ہوا ہوتا ہے اپنے پکڑے جانے سے، تو وہ ان کی پسٹل چیمبر ہوتی ہے، وہ ہلکا سا ریئیکٹ دیکھ کے فائر مار دیتے ہیں۔ تو اس دوران اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اچھا، افسوسناک بات یہ ہے کہ گزشتہ برس 27,000 وارداتیں ہوئی تھیں۔ اچھا، اس بار 2023 میں، اس 2024 میں اب تک جو ہے وہ 15,000 وارداتیں ہو چکی ہیں۔ 2 مہینوں میں 15,000 وارداتیں ہو چکی ہیں۔ 4,300 موبائل فون چھینے جا چکے ہیں۔ 15,000 وارداتیں صرف لوٹ مار کی نہیں ہیں، اس میں ڈکیتی، مزاحمت کے ساتھ قتل، جو رپورٹڈ ہیں، اس میں اغوا برائے تاوان بھی ہے، اس میں بھتہ ایکسٹورشن وغیرہ بھی ہے، قتل کے بھی مقدمات ہیں۔ 15,065 موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری ہو چکی ہیں 2 مہینے میں۔ 315 کاریں جو ہیں وہ ان 2 مہینوں میں چھینی اور چوری، یہ رپورٹڈ ہیں۔ سی پی ایل سی اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جہاں پر یہ چیزیں رپورٹ ہیں، یہ ان کے اعداد و شمار ہے۔ اور مطلب 30 دنوں میں ایوریج اگر نکالیں تو تقریباً 160 کے قریب کاریں ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان 2 مہینوں کے اور یہ مارچ کے چند دنوں ملا کے جو ہے تقریباً 34 کے قریب افراد جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں، جن میں لوٹ مار بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہے۔ تو پولیس دعوے ضرور کر رہی ہے۔ یہ جس علاقے میں کل لاریب قتل ہوا ہے، اس علاقے میں روٹین ہے وارداتوں کی۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن، اس کے علاوہ کورنگی انڈسٹریل ایریا، میران ٹاؤن، یہ روٹین کے علاقے جہاں پر وارداتیں ہوتی ہیں۔ اور پولیس کل بھی وہی ہم نے روایتی انداز دیکھا کہ ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا اور ریورٹ کر دیا، لیکن اس سے معاملہ حل ہوتا نہیں ہے۔ علاقے میں نفری کی شدید کمی ہے۔ 3 موبائلیں ایک ایس ایچ او کے ساتھ ہوتی ہے، 2 موبائلیں جو کہ ٹوٹی پھوٹی موبائلیں علاقے میں گشت کر رہی ہوتی ہیں، اور جو نئی اسکواڈ بھی بنائی تھی جاوید عالم موٹر صاحب کے دور میں، باقاعدہ موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں، جی اسکواڈ ہوگا، گشت ہوگا، تو وہ پھر گشت اور اسکواڈ اور وہ چیزیں کہاں ہیں؟ صرف جیسے ہی کوئی کرائم ہوتا ہے نا، جیسے کل یہ واقعہ ہوا، وہ اسکواڈ بھی نظر آئیں گے، گشت بھی نظر آئے گی، ناکے بھی نظر آئیں گے اس کے بعد، لیکن وہ چند دنوں بعد پھر وہ جیسے گرد بیٹھ جاتی ہے نا، اسی طریقے سے پولیس بھی جو ہے وہ اپنے علاقوں میں جس طرح کی پہلے گشت کرتی ہے وہ نہیں ہوتی، پھر وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ شاہین فورس بنائی گئی تھی، اینٹی اسٹریٹ کرائم فورس بنائی گئی تھی، وہ تمام کی تمام فورسیں بنائی جاتی رہیں، موٹر سائیکلیں دی گئیں، ان کے یونیفارم چینج کیے گئے، نئے لڑکے جو بھرتی ہوئے تھے ان پر تعینات کیا گیا، لیکن وہ بھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی وہ بھی ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ اب نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ مطلب جا کے بیٹھ جاتے ہیں تھانوں میں، جا کے واپس ادھر غائب ہو جاتے ہیں، پیٹرول نہیں ہوتا ہے، گاڑی نہیں چلتی ہے، یا ایس ایچ اوز اتنے سخت نہیں ہوتے؟ علاقے کے ایس پیز کا سب سے زیادہ رول ہے کہ وہ ایکٹیو کریں ڈی ایس پی لیول پر آگے نیچے تک، کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ جو پیٹرولنگ کم ہوتی ہے، اس میں ایک تو پیٹرول کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ہے، وی آئی پی ڈیوٹیز ہیں، پروٹوکول ڈیوٹیز ہیں، انتظام لگتا ہے۔ آج کل جو پی ایس ایل کا ٹائم چل رہا ہے، عموماً مختلف علاقوں کی جو یہ ایسٹ پورا اس سے ہوتا ہے، تو ایسٹ کی نفری زیادہ ادھر لگائی جاتی ہے۔ یہ بھی وجوہات ہیں کہ نفری جو ہے وہ علاقوں سے کم ہو جاتی ہے، ان کو مختلف ڈیوٹیوں پہ لگا دیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ وہ ایک گلی یا محلوں یا کہ مین پوائنٹس پہ بھی اگر تعینات کیے جائیں۔ یہ جن علاقوں کی ہم بات کریں، کراچی کے ہاٹ سپاٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تھے کہ ان علاقوں میں ڈیلی اور ہر ٹائم کے ہر وقت وہاں پر نفری کی تعینات، موبائل کم از کم ایک موبائل 3-4 سپاہی ضرور رہیں گے، لیکن پھر ہٹ جاتی ہے۔ یہی کاز ہوئے یہاں پر جو ہے وہ کئی لوگ مارے گئے، لوٹ مار کے دوران کئی میڈیا نمائندگان وہاں پر لٹے، پولیس کو نشاندہی کرائی، پولیس نے نفری لگائی، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ نفری وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ ایک پکٹ بنائی، پکٹ بھی خالی ہے، 4 دیواری کر کے انہوں نے اوپر لکھ دیا، وہ بھی خالی ہوتی ہے۔ کچھ ایس ایس پی میں مجھے یاد ہیں کہ اس علاقے میں ایسے تعینات ہوئے جن کے بعد بہت زیادہ انکاؤنٹر ہوئے، ایون کہ پولیس والے بھی شہید ہوئے۔
اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہاں پر امن ہوا تھا، لیکن دوبارہ سے وہی صورتحال ہے، لوٹ مار کی وارداتیں کورنگی خاص طور کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر جاری ہیں۔ تو یہ اب جو نفری ہے ایک جانب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہے، یہ پولیس والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، نفری بہت کم ہے، لیکن نفری کی تعداد بڑھانا اس وقت وہ حل ہے یا پٹرولنگ کا کرنا حل ہے؟ حل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے بیچارہ، مزدور ہے تو وہ بھی مارا جا رہا ہے، اور چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ معاملات ختم ہو رہے ہیں۔ کیسے حل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا بہترین حل جو کہ پولیس حکام خود بھی کہتے ہیں کہ نفری میں اضافہ، ٹرینڈ، اور خاص طور پہ وہ جو جب یہ گرفتار ہوتے ہیں ملزمان اور گرفتاری کے بعد جب یہ کورٹ پہنچتے ہیں، ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد عدم شواہد کی بنا پر یہ رہا ہو جاتے ہیں، ضمانتوں پر آ جاتے ہیں، اور یہ ریپیٹڈ کرمنل ہیں۔ یہ جب باہر آتے ہیں اس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آتے ہیں اور پھر یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ ان کو جب تک سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ جیلوں میں سڑیں گے نہیں، تب تک یہ وارداتیں کرتے رہیں گے۔ ان کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ ہم نے چند سالوں پہلے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ڈیوائسز لگے، چپ لگائیں گے، ان کو جو ہے وہ کڑا پہنائیں گے، بہت ساری چیزوں میں سوچا جاتا رہا، موٹر سائیکلوں پہ ٹریکر لگائے جائیں گے، لیکن وہ تمام کے تمام جو پروجیکٹس تھے، جو فیاحانے تھے، وہ آ ہی نہیں سکے، اور ملزمان اس طرح گھومتے پھرتے لوٹ مار کر رہے ہیں، وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ عاصم بھٹی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔